بھی تو شیعوں سے نقل کر کے وہ متاثر ہو گئے۔ آپ کے یہاں کوئی مورخ نہیں ہے کہ جس نے تاریخ لکھی ہو۔ اگر آپ کا سب سے بڑا مورخ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن کثیر ابن جریر طبری کو ادھر ادھر آگے پیچھے کر کے اس نے البدایہ والنہایہ کے اندر نقل کر دیا۔ اس لیے آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ علماء کرام ہیں، آپ کی ذمہ داری آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ واقدی کو لے لیں گے، سب سے بڑے مورخ واقدی ہے، محمد ابن اسحاق ہے، واقدی ہے، محمد ابن اسحاق ہے اور قتیبہ ہے۔ یہ تینوں کے تینوں ایسے غالی اور بدبودار قسم کے شیعہ ہیں کہ الامان الحفیظ۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تیسری بات میری سن لو، مورخ تو تاریخ تو اپنی جگہ پر ہے، چاہے وہ البدایہ ہو یا وہ ابن جریر طبری کی تاریخ ہو، کسی کی بھی تاریخ ہو، تاریخ تو اپنی جگہ پر ہے، اس بات کو نوٹ کر لو۔ اگر بخاری کی صحیح حدیث بھی آ جائے اور اس صحیح حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہو کہ فلاں صحابی عادل نہیں تھا، فلاں صحابی ظالم تھا، فلاں صحابی چور تھا، فلاں صحابی سے خیانت ہو گئی، بخاری کی اگر حدیث بھی آ جائے تو بقول شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت فرماتے ہیں کہ صحابت کی عدالت اور صحابہ کا سکہ ہونا اور صحابہ کا معتبر ہونا اور سچا ہونا یہ تواتر سے ثابت ہے، قرآن کے قطعی ثبوت قطعی دلالت سے ثابت ہے۔ اگر تاریخ تو اپنی جگہ پر ہے، بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث بھی آ جائے کہ فلاں صحابی سے غلطی ہو گئی، ہم اس حدیث کو نہیں لیں گے، ہم قرآن کو لیں گے۔ ارے بابا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں تو مولانا اورنگزیب کی طرح تو چھلانگ نہیں مار سکتا، آپ میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اگر بخاری اور ترمذی کی صحیح روایت بھی آ جائے، حدیث حدیث حدیث، تاریخ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اس لیے علماء کرام جب آپ یہاں سے جائیں گے، اللہ کے لیے میں نام نہیں لیتا، بہت سے مولویوں کی یہ ہے کہ کچھ ان کی تحقیقات پر بھی زد پڑے گی، لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بقول شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث بھی آ جائے اور اس سے صحابہ کی ثقافت پر اور ان کی یہ کہ عدالت کو اگر چیلنج کیا گیا ہو اور ان پر جرح کیا گیا ہو تو بخاری کی اس روایت کو نہیں لیں گے اور مسلم کی اس روایت کو نہیں لے لیں گے، لیکن ہم لیں گے کس کو لیں گے؟ قرآن پاک کو لیں گے۔ آخر آپ صحابہ پر آپ جرح کر، پھر آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، بات سمجھ لو، ادھر بخاری ہے، ادھر ترمذی ہے، ادھر نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، ادھر ابن ماجہ ہے، ادھر ابو داؤد ہے اور ادھر طحاوی ہے۔ آپ کی سیاست کی 6 کتابیں رکھی ہوئی ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے یہ ہے کہ، اور ادھر ایک بلی ہے اور ادھر ایک چوہا ہے، ایک چوہا ہے بخاری کے اندر اور وہ چوہا اس طرح سر نکالتا ہے، بلی ادھر سے اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، بلی نہیں بلکہ بلہ ہے، بلہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ چوہا ادھر سے بخاری سے سر اس نے نکالا ہوا ادھر، اور یہ بلہ یہ جب بلے کو دیکھتا تو پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بات ذرا سمجھ لینا، شیعہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے کتابوں کے اندر بھی بعض روایتیں اس قسم کی ہم نے داخل کر دی ہے، اب تم سنی ایڑی چوٹی کی زور بھی لگا دو، ان کو نکالنے کی کوشش بھی کر دو، تم اس چوہے کی طرح تمہارے بخاری کے اندر وہ سب کچھ گھسا ہوا ہے، لیکن یہ کہ تم اگر باہر نکلنے کی کوشش کر دو، ہم نے چوہا داخل کیا اندر اور چوہے کا کام کیا ہوتا ہے کہ کاغذوں کو کاٹنا، تمہارے کتابوں کے اندر بھی ہم نے یہ چیز داخل کر دی ہے، لیکن اگر باہر کوئی چوہا نکلے گا تو یہ بلہ شیعوں والا موجود ہے، اس کو چھوڑے گا نہیں، اس لیے وہ اندر رہے گا، بخاری کے اندر ہی رہے گا، مسلم کے اندر ہی رہے گا، صحابہ پر جرح ہوگا۔ اس لیے آپ یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب پتہ نہیں کیا ہو گیا، الیاذ باللہ بے ایمان ہو گیا، آپ کچھ بھی کہہ دیں، لیکن یہ ہے کہ خدا کے لیے ذرا تحقیق کر لینا، اللہ کے لیے تحقیق کرنا۔ اس لیے بخاری کے آخری جو روایت کو آپ دیکھیں گے، حدثنا احمد بن اشقاق قال حدثنا محمد بن فضیل، یہ محمد بن فضیل شیعہ ہے۔ پھر یاد رکھ لینا، شیعہ سے ہماری لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی رافضی سے۔ شیعہ عام مطلق ہے، میں علماء سے بات عرض کر رہا ہوں، شیعہ عام مطلق ہے اور رافضی اخص مطلق ہے۔ رافضی اس کو کہتے ہیں کہ جو صحابہ کو مرتد کہتے ہیں سوائے 6 صحابہ کے، باقی تمام صحابہ کو مرتد سمجھتا ہے، برخلاف شیعہ کے۔ شیعہ اس کو کہتے ہیں
شیعہ اس کو کہتے ہیں کہ جو پنجتن پاک، یا یہ کہو کہ حضرت علی کو حضرت عثمان پر بھی ترجیح دیتے، شیعہ اس کو کہتے ہیں۔ اس لیے آپ کے مقصود جو فقہ کی کتاب ہے اس کے مقدمہ نگار نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وکان ابو حنیفہ یتشیع، امام ابو حنیفہ کے اندر بھی تشیع تھا۔ وہ تشیع کیا تھا؟ فرمایا بانہ کان یفضل علی علی عثمان، وہ علی کو عثمان پر ترجیح دیتا تھا۔ اگرچہ یہ روایت بالکل غلط ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں بھی پنجتن پاک کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو میں ترجیح دے رہا ہوں۔ ان کان حب محمد ان کان رفض حب آل محمد، اگر رافضیت اور شیعت اسی کو کہتے ہیں کہ آل محمد سے محبت رکھنا یہ شیعت ہے تو فلیشہد الثقلان انی رافضی، تو پھر جن اور انسان دونوں کے دونوں گواہ رہے کہ میں رافضی ہوں۔ یہ رافضی شیعہ کے معنی میں میں عرض کر رہا ہوں کہ شیعت سے ہمارے اتنی لڑائی نہیں ہے، شیعہ کو تو کافر نہیں کہیں گے، شیعہ کو کوئی کافر قرار نہیں دیں گے، اس لیے کہ شیعہ تو اصل میں وہ ہوتا ہے کہ جو حضرت علی کو، حضرت علی کی فضیلت کے قائل ان کو ترجیح دے رہا ہو عثمان پر، اس پر بھی شیعت کا اطلاق کرتے ہیں۔ اس کو کافر نہیں کہیں گے، اس کو بدعتی کہیں گے، اس کو ضال کہیں گے، اس کو مضل کہیں گے، اس کو فاسق کہیں گے، لیکن یہ کہ اس کو مرتد نہیں کہیں گے، اس کو کافر قرار نہیں دیں گے۔ اس وقت آپ نعرہ لگا رہے کہ شیعہ شیعہ کافر کافر شیعہ کافر، شیعہ کافر نہ کہو بلکہ آپ کہو رافضی کافر۔ آپ میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ شیعہ کافر آپ نہ کہیں، اس لیے کہ شیعہ تو بخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے اور اس طریقے پر دیگر کتابوں کے اندر شیعہ آپ کو ملیں گے۔ اگر کوئی مولوی ٹکراتا تو کل میرے پاس آ جائے، علامہ ذہبی کی ڈھیر لگا دوں، حوالے آپ کو دکھا دوں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ شیعت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، شیعہ نہیں رافضی، لیکن سوال یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر کیا شیعہ موجود ہے؟ اس زمانے کے شیعہ شیعہ نہیں ہے، اس زمانے کے سب رافضی ہے۔ اس زمانے کے جو لوگ ہیں وہ شیعہ نہیں ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم شیعہ کو کافر قرار نہیں دیتے، شیعہ کو کافر قرار نہیں دیں گے۔ بئی معنی کہ وہ تفضیلی ہو، بئی معنی کہ یفضل و یرجح علی علی عثمان، اس کو بدعتی کہیں گے، ضال اور مضل کہیں گے، لیکن اس کی تکفیر نہیں کریں گے۔ بخاری کے اندر اگر آئے گا کوئی راوی تو وہ مسلمان شیعہ آئے گا، لیکن رافضی نہیں آئے گا۔ رافضی کے تو کفر میں کسی کا کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ اب اگلے والی بات کو سمجھو، اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ابو جہل کے بارے میں مجھے تردد ہے اور فرعون کے بارے میں مجھے تردد ہے، میں فرعون کو کافر نہیں سمجھتا، اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہیں گے؟ میں آپ کو ایک دلیل بتاتا ہوں، فرعون خدا کو مانتا تھا نہیں مانتا تھا؟ ارے مولوی بولو، فرعون خدا کو مانتا تھا نہیں مانتا تھا؟ اور کہتا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ خدا کو کہاں مانتا ہے؟ انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا تو میں ہوں، کتو خان۔ ہاں، آپ لوگ دیکھ نہیں رہے کہ یہ تمہارا نبی کیا کہتا ہے؟ انا خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین۔ لیکن اب اگلے والی ابن عربی نے کہا کہ نہیں، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ فرعون جو ہے نا کافر نہیں تھا، وہ خدا کو مانتا تھا، اور انہوں نے استدلال کر دیا سورہ بنی اسرائیل سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود گواہی دے رہا، قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنك يا فرعون مسحورا۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء، قال لقد علمت، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، البتہ پکی ٹھکی بات ہے، آپ کو معلوم ہے، ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض۔ فرعون آپ کو بھی یقین ہے کہ یہ سب کچھ آسمان والے نے کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اس کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ خدا کو جانتے، خدا کو مانتے ہیں، یعنی فرعون کی ایمان کی گواہی دے رہا ہے اور اس یقین کی گواہی دے رہا ہے۔ اور پھر آخر میں اس نے کہا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں مسلمان ہوں۔ خیر یہ تو بعد والا جب ٹھیٹ مار رہا تھا، لیکن میں پہلے والی بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر۔ اس لیے بہت سے لوگوں نے استدلال کر دیا کہ فرعون بے ایمان نہیں تھا بلکہ ان کا ایمان تھا، لیکن یہ اجماع کے خلاف ہے، یہ پوری امت کے اجماع کے خلاف ہے، ائمہ اربعہ کے اجماع کے خلاف ہے، دیگر دلائل قطعیہ کے خلاف ہے۔ اس لیے فرعون کے اگر کفر میں کوئی شک کرتا تو وہ خود کافر ہے۔
جس کو کہتے ہیں قطعی الکفر. قطعی الکفر کے اگر کفر میں کوئی شک کرتا تو وہ کفر ہے. میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا مستقل رسالہ ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ تنبیہ الولاۃ کی رسالے کا نام ہے تنبیہ الولاۃ والحکام علی شاتم خیر الانام. تنبیہ الولاۃ والحکام علی شاتم خیر الانام. اس میں آپ نے لکھا ہے کہ جو آدمی ہمارا رافضیہ کے ساتھ لڑتے ہوئے اگر مارا جائے تو وہ شہید ہے، اور اگر کوئی کسی رافضی کو مارتا ہے تو وہ غازی ہے. اور ساتھ ساتھ علامہ ظاہر ہے کہ علامہ شامی سے بڑا محقق تو ہمارے تو کوئی بھی نہیں ہے. جو بھی مفتی جس بھی دارالاسلام میں جاؤ، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ اب بات ہے ڈر کی. اب بات ہے ڈر کی. پہلے شیعوں سے لڑائی ہوتی تھی، ڈنڈوں کی لڑائی ہوتی تھی اور مکوں کی لڑائی ہوتی تھی. اب آ گیا کلاشنکوف، اب آ گیا بم آ گئے. تو اس لیے مولوی کہتے ہیں ہمارے اکابرین کا تو اختلاف رہا ہے لیکن کبھی لڑائی نہیں ہوئی ان سے. آپ سمجھے نہیں؟ ارے بابا آپ سمجھے نہیں. کہتے ہیں کہ شیعوں کے ساتھ اختلاف تو رہا ہے لیکن کبھی لڑائی. آپ کے اکابرین کون ہیں؟ حضرت علی آپ کے اکابرین میں داخل ہے نہیں ہے؟ بابا حضرت علی آپ کے اکابرین میں داخل ہے نہیں ہے؟ صحابہ آپ کے اکابرین میں داخل ہے نہیں ہے؟ تابعین آپ کے اکابرین میں داخل ہے یا نہیں؟ آپ ایک مثال نہیں سینکڑوں مثالیں آپ کو گنوا دوں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کو جو جلایا، حالانکہ کسی انسان کو جلانے کی اجازت بھی نہیں ہے، لیکن خوارج کو آگ لگا دی اور جلایا، ان کو جان سے مارا. حضرت علی ہمارے اکابرین میں نہیں ہے. دیوبند تو کل پیدا ہو گیا. پھر ہمارے دیوبند علماء نے کوئی ان کی تکفیر نہیں کی ہے. مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ رافضیہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جا کر کے فتاوی محمود اور وہ ڈائجسٹ میں دیکھ لو، رافضی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہے. کہا کہ جو پھر مولانا شبیر احمد عثمانی نے علیہ مالے وفی معافی قادو حجام کا جنازہ کیوں پڑھا؟ آپ لوگ سمجھے نہیں؟ کیا سمجھے؟ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہے کہ رافضی وہ کافر ہے تو پھر قادو حجام کا جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے کیوں پڑھا؟ تو مفتی محمود رحمۃ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا. فرمایا کہ مولانا شبیر احمد عثمانی اپنے عمل کا جواب خود خدا کو دے گا، مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں باوجود اس کے سیاسی لیڈر ہوں پھر بھی بتا رہا ہوں کہ رافضی کافر ہے. آپ سمجھے نہیں؟ آدمی سیاست میں چلا جائے جس طرح بھی کرے، لیکن یہ تو مہربانی کرے مذہب کو تو نہ بدلے، فتویٰ کو نہ بدلے. مفتی محمود وہ مرد کلندر ہے اور وہ مرد آہن ہے، وہ پہاڑ ہے کہ سیاست میں زندگی گزر گئی، لیکن کہنے لگے کہ نہیں مسئلہ اسی طریقہ پر رہے گا کہ رافضی کافر ہے. کہا کہ پھر شبیر احمد عثمانی نے کہا کہ شبیر احمد عثمانی اپنے فعل اور اپنے عمل کا جواب خود خدا کو دے گا. میں پہلے بھی کہہ رہا تھا، ہمارے اکابرین بھی کہتے رہے، اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ رافضی مرتد ہے، کافر ہے. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ہاں. فرمایا کہ شیطان سے خیال کرو. شیطان آپ پر ایسی جگہوں سے حملہ کرے گا، اس کے حملے کے مختلف طریقے ہیں. کیا طریقہ ہے؟ یہ طریقہ ہے مال دولت آپ کو دے گا یا لڑکیوں سے حملہ کرائے. اب ریاض کے اندر بھی شیعوں کا جلوس ہوتا ہے اور رافضیہ کا جلوس ہوتا ہے. پھر آپ کے لیے رہا کیا؟